الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس دن ہر انسان اپنے اعمال کو اپنے سامنے پائے گا، وہ نیکیاں جو اس نے زندگی میں کی، وہ برائیاں جو اس سے سرزد ہوئیں، اور یہ آرزو کرے گا کہ کاش آج کا دن اور دیر سے آتا اور اس وقت نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات پاک سے ڈرا رہا ہے، وہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرو، اور جو منہ پھیرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کفار سے محبت نہیں کرتا۔ اس سے پہلے آپ نے مالک الملک کی مکمل ہدایت سنی کہ مالک الملک نے ساری کائنات انسان کے لیے پیدا فرمائی اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے اللہ تعالیٰ کے رسول کتابوں اور صحیفوں کی شکل میں مخلوق خدا کی طرف ہدایت کے طور پر لے کر آئے۔ جن خوش نصیبوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے سامنے سر جھکا لیے اور اطاعت کاملہ اختیار کر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رضا میں داخل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دونوں جہانوں میں حقدار ہو گئے۔ اطاعت اس طرح کہ مکمل اطاعت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، قولاً فعلاً خیالاً، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کے رسول سے وابستگی، کہ جس طرح جب بلب کی وابستگی پاور ہاؤس سے مکمل طور پر ہو جاتی ہے تب اس میں وہ روشنی آتی ہے، اور اگر بال کے برابر بھی اس میں فرق ہو تو وہ تعلق قائم نہیں رہ سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے جنہوں نے تعلق قائم کیا، نسبت رسولی حاصل کی، تو ان کے دل و دماغ منور ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو دل و دماغ روشن ہونے کی وجہ سے سمجھ لیا۔ پھر اس روشنی میں انہوں نے زندگی کا سفر سلامتی ایمان سے طے کیا، اور جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں کی، اطاعت رسول حاصل نہیں کی، ان کے دل و دماغ روشن نہیں ہوئے بلکہ ظلمت میں لپٹے رہے، اور سیاہی ان کے دل و دماغ پر چھائی رہی، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سمجھ نہ سکے اور بھٹکتے رہے اور شیطان اور نفس کے اما پر چلتے رہے اور اس طرح جہنم تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن اس نے ایسا قائم کیا ہوا ہے کہ جس دن سارے اعمال کا حساب ہوگا، جسے قیامت کہا جاتا ہے، یعنی اس میں ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگی، جسے محشر کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے، جہاں ہر آدمی کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، اور وہ وقت بڑا خوفناک اور ہولناک ہوگا۔ لوگ اسے دیکھ کر یہ تمنا اور آرزویں کریں گے کہ کاش یہ وقت نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بہت مہربان ہے، وہ وقت سے پہلے ہی اپنی مخلوق کو اس وقت سے ڈرا رہا ہے کہ دیکھو اپنے اعمال کو وقت سے پہلے ہی درست کر لو تاکہ اس دن تمہیں تکلیف نہ ہو اور تم نجات حاصل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بہت ہی اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس لیے مالک الملک نے اپنے بندوں کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور نجات کا ذریعہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ یہ ارشاد پاک جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، اس کا شان نزول تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام کے لیے یہودیوں کی جماعت کے پاس گئے، جہاں کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار بیٹھا ہوا تھا اور ان کے دوسرے علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام دی تو ان علماء نے یہ جواب دیا کہ ہمیں کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں، ہم نبیوں کی اولاد سے ہیں اور ہم دین حق پر قائم ہیں، اس لیے ہمیں نئی ہدایت اور نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان نازل ہوا کہ یہ غلط ہیں اور مغالطے میں ہیں، نبیوں کی اولاد ہونا انہیں نہیں بچا سکے گا، ان کی نجات کا ذریعہ یہی ہے۔ ان کو بتا دیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ کی تابعداری کریں، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، روشن کرنے والا چراغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے۔ اگر انہیں دل و دماغ کی روشنی حاصل ہو سکے گی تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو سکے گی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یہ حاصل کریں گے تو ان کے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔
اور اس تمیز کی وجہ سے یہ سلامتی ایمان سے اپنی زندگی گزار سکیں گے، اللہ تعالیٰ کی بندگی حاصل کر سکیں گے۔ اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ یقین کر لیں کہ انہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مانے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یہ ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ان سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر صحیح اللہ تعالیٰ کے بندے بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس لیے کرو کہ تمہاری پیدائش ہی اس لیے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبودیت اختیار کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اس لیے کرو کہ تمہیں وہ نور حاصل ہو جائے جس سے تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں، اور تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا طریقہ سیکھ لو، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی پر صحیح چل سکو، اور شیطان اور نفس سے بچ سکو۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندگی سلامتی ایمان سے گزارنے کے لیے ہے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح غلام بھی بن جاتا ہے اسے نجات بھی حاصل ہوتی ہے، اور وہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز بھی ہو جاتا ہے۔ یہ نسبت اسے ہر چیز سے بلند و بالا کر دیتی ہے، اور ہر چیز کو اسے کے تابع اور اس کے ماتحت کر دیتی ہے۔ اور جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں کرتے، وہ اگر یہ دعویٰ کریں کہ وہ عبادت کرتے ہیں یا وہ نیک کام کرتے ہیں، یہ ان کے لیے کافی ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں جو یہ ان کا مغالطہ ہے، ان کی نہ عبادت قبول ہے، نہ شہادت قبول ہے، نہ علم قبول ہے، نہ سخاوت قبول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھو تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کس طرح بلند کیے اور کس طرح انہیں اپنی غلامی میں قبول فرما لیا۔ حضرت بکر صدیق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کامل اختیار کی تھی، اور اس کامل نسبت کے اختیار کرنے سے انہیں اس روشنی سے یہ معلوم ہو گیا کہ سعادت اس میں ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لوٹا دیا جائے، اور جتنی بھی اس راستے میں قربانی کی جائے اسی میں بہتری ہے، اور یہی سعادت ہے۔ اسی نسبت کی بدولت انہیں دنیا سے نفرت اور آخرت سے محبت ہو گئی، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا، مال بھی، جان بھی، اولاد بھی، ماں باپ بھی، اور اپنا سب کچھ۔ چنانچہ حضرت بکر صدیق کے واقعات آپ کے سامنے سنائے گئے ہیں جو آپ کو یاد ہوں گے۔ ایک واقعہ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت بکر صدیق نے جب سب کچھ اپنا قربان کر دیا تو ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ آپ کے پاس کچھ نہ رہا، لیکن فرمان رسالت ہوا کہ جہاد کے لیے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لاؤ، اس میں حصہ ڈالو۔ تو اس وقت حضرت بکر صدیق اپنے گھر چلے گئے اور جا کر اپنے کپڑے اتارے اور بوری لے کر اپنے کمر سے لپٹی اور ایک اوپر رکھ کر بوری کے کانٹوں سے سی لی، اور ایک آدمی کو کہا کہ میرے کپڑے جا کر بیت المال میں رکھ دو۔ ادھر وحی نازل ہوئی، جبرائیل اللہ تعالیٰ کا فرمان لے کر حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل نے بوری لپٹی ہوئی ہے اور بیری کے کانٹوں سے سی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل، پہلے تو آپ نوری لباس میں لگا کر آتے تھے، آج یہ بوری والا لباس کیوں لپٹا ہوا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ آج سارے ساکنین عرش یہی بوری کا لباس پہنے، کیونکہ ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ نسبت کی برکت تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا ثبوت تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان سے محبت کی۔ حضرت بلال غریب، غلام، بے کس، لاچار، تہی دامن اور تہی دست تھے، جنہیں چھوٹے چھوٹے بچے رسیاں گلے میں باندھ کر پھرتے تھے اور مذاق کرتے تھے، اور امیہ بن خلف انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تکلیفیں اور مصیبتیں دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب انہوں نے یہ تکلیفیں برداشت کیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت قبول کر لی، اور ایک ایسا وقت آ گیا کہ ایک دن ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت بلال جو اذان دیتے ہیں ان کی زبان میں لکنت ہے، یہ شین کی جگہ سین
پڑھ دیتے ہیں الشہادو اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسری صحابی کو مقرر فرما دیں تو بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات قبول کر لی کہ صبح دوسرے صحابی اذان دیں گے۔ نماز کے لیے سارے صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اکٹھے ہوئے اور بہت دیر ہوگی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تعالیٰ صبح کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تک بلال اذان نہیں دے گا میں صبح نہیں کروں گا۔ ساری دنیا بے شک اندھیرے میں ڈوبی رہے۔ پھر حضرت بلال کو حکم ہوا تو انہوں نے اذان دی اور روشنی ہوئی۔ اس طرح لوگوں کو دوبارہ نئی زندگی ملی۔ نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ درجات عطا فرمائے، اور جنہوں نے نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں کی انہیں نہ دولت کام آئی، نہ سرداری کام آئی، نہ طاقت کام آئی، نہ بادشاہت کام آئی، اور نہ اور وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ولید بن مغیرہ، عتبہ، شیبہ اور ابو جہل کی کیا حالت ہوئی۔ ان کی داستان الگ لمبی ہے، جس کے لیے صرف آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کرتا ہوں۔ پیسا فرمایا، آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی مدینہ پاک میں ہجرت نہیں کی تھی جب مدینہ پاک میں موجود دو قومیں رہتی تھیں، اوس اور خزرج۔ اوس میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام ابو عمر تھا۔ وہ تارک دنیا تھا، دن رات عبادت میں رہتا تھا اور ہر چیز اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی تھی۔ صرف ایک کمبلی میں ہی لپٹا رہتا تھا اور لوگوں کو جگہ جگہ تبلیغ کرتا پھرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا ہے، وہ آئے گا اور ہمیں ہدایت دے گا اور ہم اس کی تابعداری کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل ہوں گے۔ وہ ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا۔ راہب درویش کو کہتے ہیں، تارک دنیا کو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک آ گئے تو اسی اوس کے درویش اور راہب نے یہ دیکھا کہ اس کے قبیلے کے سارے لوگ اور سارے اہل مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو گئے، کیونکہ وہ شمع ہی ایسی تھی کہ سارے پروانے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اور اس راہب کو کسی نے نہ پوچھا تو شیطان نے اس کے دل میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حسد پیدا کر دیا، اور وہ تابع داری اس کے دل میں نہ رہی۔ ایسا ایسا وہ دور ہوتا چلا گیا، اور اس گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری عبادت مردود کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کافر ہو گیا، اور پھر وہ مدینہ پاک میں رہنا برداشت نہ کر سکا اور وہاں سے وہ بھاگ کر مکہ معظمہ چلا گیا، اور مکہ معظمہ جا کر اس نے مشرکین مکہ سے ساز باز شروع کی۔ اور جب جنگ احد میں سارے مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھائی کے لیے آئے تو وہ ان میں 50 آدمی لے کر آیا، اور راستے میں اس کی بڑی دردناک موت ہوئی اور بڑا ذلیل و خوار ہو کر مرا، یعنی اس کی ساری عبادت اس کے کام نہ آ سکی۔ لیکن نسبت کی یہ برکت تھی کہ اسی گندی مٹی سے وہ پھول پیدا ہوا جنہیں حضرت حنظلہ غسیل الملائک کہا جاتا ہے۔ وہ اسی ابو عامر جس کو پہلے راہب کہا جاتا تھا اور اب اسے فاسق اور منافق کہا جاتا ہے، اسی کے بیٹے حضرت حنظلہ ابھی جوان ہی تھے جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی۔ نہ انہیں عبادت کا موقع ملا تھا، نہ ریاضت کا موقع ملا تھا، اور نہ ترک دنیا کا موقع ملا تھا۔ صرف انہیں ایک فرمان ملا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جہاد کے لیے جانا ہے۔ سب نکل کر آؤ تو وہ اسی طرح صبح سویرے بھاگ کر گئے اور انہیں غسل کا وقت بھی نہ ملا۔ اسی حالت میں وہ بھاگ کر چلے گئے اور جا کر جب جہاد میں شامل ہوئے تو شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حنظلہ شہید ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان حنظلہ کی لاش تھی، اور فرشتے پاک پانی سے اسے غسل دے رہے تھے۔ اور پھر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت حنظلہ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اور اس طرح ان کا لقب غسیل الملائک ہوا۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی، اور ان کے باپ کی نسبت رسولی سے محرومی تھی۔ سامعین کرام، بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ سلامتی ایمان سے زندگی گزرے تو اس کے لیے صرف ایک ذریعہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ اس کے بغیر نہ عبادت کام آ سکتی ہے، نہ سخاوت کام آ سکتی ہے، نہ شہادت کام آ سکتی ہے، اور نہ علم کام آ سکتا ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
تو علم بھی قبول ہے، شہادت بھی قبول ہے، سخاوت بھی قبول ہے، عبادت بھی قبول ہے۔ اور اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، یہ سب مردود ہیں اور انسان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے اللہ تعالیٰ کی یاد سے صاف ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح غلام بننا چاہتے ہیں، وہ سارے یہاں آئیں، اکٹھے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کریں، اور اس کثرت سے یاد کریں کہ وہ ظلمت اور سیاہی جو شیطان اور نفس کی وجہ سے ان کے سینے میں ہے وہ دور ہو جائے، سینے پاک ہو جائیں، نفس رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حاصل ہو اور ان کے دل و دماغ منور ہوں جب وہ یہاں سے لوٹیں، تو اس طرح کہ دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات ہو اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں حاصل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔